بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شازیہ کے بارے میں یہ بات سن کر میں سخت حیران تھی۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ڈاکٹر شازیہ دبئی سے لاکھوں کی نوکری چھوڑ کر پاکستان میں واپس آ جائیں گی اور آ کر ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ کر بچوں کو قرآن پڑھانے لگ جائیں گی۔ یہ بات تو بڑی عجیب سی تھی۔ آج مجھے میری سہیلی نمرہ نے ہی بتایا کہ ڈاکٹر شازیہ پچھلے ہفتے دبئی سے واپس آ گئی ہے اور بہت بدل سی گئی ہے۔ اس نے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ وہ خود بھی اب قرآن پاک پڑھتی ہے اور بہت زیادہ مصروف رہتی ہے، بس اللہ اللہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر شازیہ کے بارے میں یہ بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ ڈاکٹر شازیہ بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے، بلکہ میں ڈاکٹر شازیہ کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوئے ڈاکٹر شازیہ بہت ہی ماڈرن قسم کی لڑکی تھی۔ وہ ٹائٹ جینز کی پینٹ پہنتی اور اس کے ساتھ اپنے بال کھلے رکھتی۔ کئی لڑکے تھے جو ڈراتے تھے۔ اس نے تو کئیوں کے دل توڑ کر اپنے موجودہ شوہر سے شادی کی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ کی زندگی بڑی رنگین اور شوق تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی موسیقی سننا پسند کرتی تھی اور کپڑے بھی فیشن زدہ ماڈرن قسم کے پہنتی تھی۔ اس نے کبھی قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم سے بھی اگر کوئی اسلام کی بات کرتا تو وہ یہی کہا کرتی کہ ہمیں پریشان نہیں کرو۔ ڈاکٹر شازیہ تو اسلام کی طرف بالکل بھی جھکاؤ نہیں رکھتی تھی، اور اب جب کہ دبئی سے وہ واپس آئی تھی، یکدم اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آنا بڑی حیرت کی بات تھی۔ ڈاکٹر شازیہ میری سہیلی بھی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ڈاکٹر شازیہ کے پاس جاؤں، اس کے گھر جا کر دیکھوں کہ یہ تبدیلی جس کے بارے میں نمرہ بات کر رہی ہے یہ صحیح بھی ہے یا پھر یوں ہی اس نے بے پر کی چھوڑ دی۔ میں جیسے ہی جمعے والے دن ڈاکٹر شازیہ کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں کہ وہاں سے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اندر قدم رکھا تو مزید حیرت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر شازیہ سر سے پا سفید رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی۔ اس نے سر پر سفید رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ بچوں کے سامنے بیٹھی انہیں قرآن کی تعلیم دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا سخت جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ نے اپنے کپڑے تک تبدیل کر لیے تھے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا سب بدل گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے پہچان گئی، مجھے سلام کیا اور آ کر زور سے گلے ملی۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ سے پہلا سوال ہی یہی کیا، یار تم اتنی بدل کیسے گئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر شازیہ مسکرا دی اور بولی، یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں تمہیں آرام سے بیٹھ کر تفصیل بتاتی ہوں۔ تم پہلے آؤ، میں تمہیں کچھ کھانا کھلا دیتی ہوں۔ وہ مجھے اندر کمرے میں لے کر گئی۔ اس کا کمرہ بھی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کمرے میں بہت کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ ڈاکٹر شازیہ واقعی مکمل طور پر بدل چکی تھی، مگر وہ اس قدر بدل جائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے دیکھا تو ڈاکٹر شازیہ کے کمرے میں قرآن پاک کی تفسیریں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑوں کی بھی کلیکشن اب بدل چکی تھی۔ اس نے بڑی بڑی چادریں، دوپٹے اور عبایا وغیرہ اپنے گھر میں سجا رکھے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر شازیہ کا طرز زندگی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ تو بتاؤ، تم میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے بات کی پہل کی تو اس نے اپنی الماری سے نکال کر ایک فائل میرے سامنے رکھی تھی۔ اس فائل میں ایک رنگین سا کاغذ تھا، جسے میں نے اٹھا کر دیکھا تو میری مارے حیرت کے اور مارے پریشانی کے چیخ نکل گئی۔ یہ کیا دیا؟ میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بدل جاؤں گی، مگر میرے آخری ڈیلیوری کے کیس نے مجھے اس قدر بدل دیا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ یہ تصویر تم دیکھ رہی ہو نا، یہ میرے آخری کیس کی تصویر ہے۔ اس کے بعد میں نے کوئی کیس نہیں کیا، میں نے کسی مریض کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ مجھے جو باتیں اس کیس سے سمجھ آئی ہیں وہ بڑی دل دہلا دینے والی تھیں۔ جانتی ہو، آج سے 5 سال پہلے جب دبئی سے میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا تھا تو میں کس قدر خوش تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اب میں پاکستان میں مزید نہیں رہوں گی۔ مجھے پاکستان میں داڑھی والے آدمیوں اور برقع پہننے والی عورتوں سے الجھن تھی۔ میں کسی ایسے ملک میں جانا چاہتی تھی جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، میں آرام سے اپنی زندگی گزار سکوں، میری ایسی زندگی ہو جس میں آزادی کے سوا کچھ نہ ہو۔
جب مجھے دبئی کا پروانہ ملا تو میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اجازت لینے کے قابل نہیں سمجھا۔ بس میں وہاں سے اڑی چلی آئی۔ دبئی میں آ کر میں نے اپنی پریکٹس شروع کی۔ میری زندگی بہت ہموار، بہت رنگین اور شوق گزر رہی تھی کہ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن کوریڈور سے اندر داخل ہونے والی عورت پر میری نظر پڑی تو میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس عورت نے اپنے سر پر حجاب لے رکھا تھا۔ یہاں پر حجاب والی عورتیں مجھے کم ہی نظر آتی تھیں۔ اس نے خود کو بڑے اچھے طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے دل میں نفرت آمیز لہجے کے ساتھ یہی بات کہی تھی کہ پتہ نہیں مولوی کی بیوی مجھے ویڈیو بھی بنانے دے گی یا نہیں۔ یاد رہے کہ میں جن بھی عورتوں کا کیس کرتی تھی ان کی اجازت کے ساتھ ان کی ویڈیو پردے کے ساتھ بنا لیا کرتی تھی، بس اس طرح سے کہ ان کا بچہ نظر آتا اور ان کی مسکراہٹیں میں کیمرے میں محفوظ کر لیتی تھی۔ لیکن یہ عورت مجھے بہت سخت لگ رہی تھی۔ ایسے دینی قسم کے لوگ اپنی ویڈیو نہیں بنانے دیتے۔ میں نے منہ چڑھا کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا آپ نے مجھ سے کیس کروانا ہے؟ اس نے اپنے پیٹ کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو نظر نہیں آتا میں تو اب بچہ جنم دینے کے قریب ہوں، آپ میرا خیال رکھنے کی بجائے مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ دراصل وہاں مریض سے کبھی بھی آپ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر میں اپنے ملک میں ہوتی تو میں اسے بتا دیتی کہ تم نے کس سے بات کی ہے اور کس لہجے میں کی ہے، مگر وہاں ڈاکٹر سے زیادہ مریض کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں نے اس سے معذرت کی، کمرے میں لا کر اس کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کی۔ اس کی شوگر بھی بڑھی ہوئی تھی۔ وہ عورت بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے شوگر چیک کر کے اسے بتائی تو وہ رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا تھا۔ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیسے نہ رو میڈم، میرا دل پریشان ہے۔ میرے دل میں اتنی پریشانیاں ہیں کہ میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتی، مگر میرے شوہر کو اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ وہ عورت اب اپنے شوہر کے گلے شکوے مجھ سے کرنے لگی تھی۔ کیوں، آپ کے شوہر کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ فوج میں ہیں اور فوج میں ہونے کی وجہ سے وہ اکثر گھر نہیں آ پاتے۔ میں چاہتی تھی کہ اس لمحے پر وہ بھی میرے ساتھ ہوں، لیکن مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بچہ پتہ نہیں کیسے پیدا ہوگا۔ کیا مطلب کیسے پیدا ہوگا؟ آپ دبئی کے میڈیکل سینٹر میں آئی ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہے؟ یہاں دنیا کا بہترین علاج کیا جاتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، مجھے اپنے بچے کے پیدا ہونے کی فکر نہیں ہے، بس مجھے یہ پریشانی ہے کہ وہ کیسا پیدا ہوگا۔ کیا مطلب کیسا پیدا ہوگا؟ جیسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اسے ہنسانے کی خاطر یہ بات کہی تو وہ پھر سے زاروں قطار رونے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے میڈم، میں یہی ایسا نہ ہو کہ کیسا نہ ہو، آپ خواہ کے وہم کر کے خود کو پریشان مت کریں۔ خدا کے لیے میں آپ کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پر ہر پل موجود ہوں۔ آپ اگر فکر کریں گی تو آپ کے بچے کو ہی تکلیف ہوگی، اس لیے آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیے۔ خدا کے لیے خود کو اور اپنے بچے کو پریشان مت کریں۔ میری بات سن کر وہ عورت بیٹھ تو گئی، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ وضو کرنا چاہتی ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گی۔ میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو غم کے نہیں بلکہ ندامت کے تھے۔ لگتا تھا جیسے اسے کسی بات پر بہت سخت شرمندگی ہو۔ اس نے مجھ سے قرآن پاک منگوایا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی، مگر اس کی زبان میں لفظ اٹک رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ جیسے اس کی زبان پر لفظ اٹکے تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ دیکھا، اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھ سے قرآن پڑھنے کی توفیق بھی چھین لی۔ آپ خواہ وہم کر رہی ہیں، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن وہ واقعی میں قرآن پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بہت بار کوشش کی سادہ الفاظ ادا کرنے کی، مگر اس کی زبان اٹک جاتی تھی۔ بس ایسا ہونا تھا کہ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں بھی گھبرا گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی آپ اپنے بچے کی فکر کریں۔ کیسا بچہ میڈم؟ میں تو اپنے مستقبل، اپنی آگے والی زندگی کے لیے پریشان ہوں۔ میرا بچہ پتہ نہیں کس شکل کا پیدا ہوگا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ندامت کا احساس ہے، میرے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ میں تو اب چاہ کر بھی خوش نہیں رہ سکتی۔
میں اس عورت کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ تو قرآن بھی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے اپنے سر کو بھی ڈھانپ رکھا تھا، وہ پردہ بھی کرتی تھی، پھر اسے کس بات کی فکر تھی؟ کم از کم اسے مجھے تو بتانا چاہیے تھا، مگر اس وقت اسے درد شروع ہو چکا تھا۔ اب مجھے اس کی کیس کی تیاری بھی کرنا تھی۔ میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتی تھی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اور ایک کوہرام مچ جائے گا جس کے بعد سب کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ کیس سے تقریباً 10 منٹ پہلے اس عورت کا شوہر بھی آ چکا تھا، اس کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ، جلدی سے آپ کیس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ میرا بچہ کیسا پیدا ہوا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ دونوں میاں بیوی اس بارے میں اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ سب کا بچہ ایک جیسا ہی پیدا ہوتا ہے، بس ماں باپ پر کسی کا رنگ بدل جاتا ہے تو کسی کا قد مختلف ہوتا ہے یا وزن الگ الگ ہوتا ہے، مگر یہ دونوں میاں بیوی کسی پاگل نفسیاتی مریض کی طرح اپنے بچے کی شکل کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے تھے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی اس سوچ کے پیچھے کتنا بھیانک واقعہ چھپا ہوا ہے۔ وارڈ کے باہر جائے نماز بچھا کر وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ میں اس کی دعا کا مفہوم سمجھ پا رہی تھی۔ اللہ سے وہ اپنے بیٹے کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے بچے کی پیدائش ہوئی، میں نے بچے کی شکل دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹ گئی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس عورت کے وجود سے یہ کیا نکلا ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں ایسے چہرے پر بھی میری نظر پڑے گی۔ میں نے لا کر اس بچے کو نرس کے حوالے کیا۔ نرس بھی حیران پریشان تھی، اس کی تو چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ پورے کا پورا ہسپتال کا سٹاف اس بچے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ یہ بچہ سبھی کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کی تصویر اتار لی اور اب یہی تصویر میں نے تمہیں دکھائی ہے۔ تم دیکھ سکتی ہو کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ ابھی تو تمہیں یہ بات زیادہ بڑی نہیں لگ رہی۔ ہر طرف اسی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ سبھی نے اس بچے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی۔ جب ماں باپ تک بھی اس کی معلومات پہنچی تو وہ داڑھیں مار مار کر رونے لگے۔ بچے کا باپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا، بولا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے بچے کو نرسری میں بھجوا دیا۔ میں ان دونوں میاں بیوی سے بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ ان سے ایسی کیا خطا ہو گئی، یا انہیں اس بارے میں سب سے پہلے کیسے پتہ تھا کہ ان کا بچہ کچھ مختلف پیدا ہوگا۔ تبھی میں کمرے میں گئی۔ دونوں میاں بیوی بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ بیوی کی حالت تو مزید خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اسے انجیکشن دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کے سامنے بیٹھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ دونوں اتنے پریشان بھی تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ بتائیے، آپ کو کیسے پتہ تھا کہ آپ کے بچے میں کچھ خرابی ہوگی؟ کیا آپ نے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا؟ نہیں جی، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کی بنیاد پر یہ بات نہیں کی۔ ہمیں تو خواب آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمارا بچہ کچھ مختلف ہی پیدا ہوگا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ یہ لوگ تو واقعی میں نفسیاتی مریض نہیں تھے، بلکہ کسی نہ کسی عذاب کا شکار تھے۔ اچھا، آپ مجھے شروع سے آخر تک اپنی بات بتا دیں تاکہ میں اس بچے کا کچھ علاج اور اس عجیب و غریب مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو دونوں اپنا دل کھولنے کو تیار ہو گئے۔ لڑکی کا نام سائمہ تھا۔ سب سے پہلے بات اس نے شروع کی، پھر اس کے شوہر نے بھی وہی باتیں دہرانا شروع کر دیں، مگر ان دونوں کی کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سائمہ نے روتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بتایا، میری عمر ان دنوں 15 سال تھی جب مجھے زیان پسند آ گیا۔ میں زیان سے محبت کرنے لگی تھی۔ زیان بھی ان دنوں ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ زیان میرے تایا کا بیٹا تھا۔ میرے تایا امریکہ میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے۔ یہ لوگ امریکہ 15 سال پہلے جا چکے تھے۔ زیان مجھ سے 4 سال بڑا تھا، مطلب ہم بہت چھوٹے تھے جب الگ ہوئے تھے، اور ہم درمیان میں ملتے جلتے رہتے تھے۔ زیان جب مجھ سے پہلی بار ملا تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ زیان نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی غزہ میں رہنے والے پسماندہ سوچ کے مسلمانوں سے اکتا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں کے مسلمان ہر وقت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ زیان مجھے کہا کرتا تھا کہ یہاں کے لوگوں میں زندگی نہیں ہے، یہ لوگ بس روتے رہتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جنہیں سن کر مجھے برا لگتا ہے۔
میں اور زیان کافی دن باتیں کرتے رہے، ہمیں ایک دوسرے کی محبت کا احساس ہو گیا تھا، اب ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک دن زیان نے مجھ سے عجیب بات کہی، کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ میں آرمی جوائن کر لوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آرمی جوائن کر کے تم کیا کرو گے؟ یہاں کی فوج تو ہے نہیں۔ تب زیان نے مجھے عجیب بات بتائی کہ وہ دشمن ملک کی فوج کا حصہ بن جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ہمارے باپ دادا کے خلاف جاؤ گے؟ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گیا اور بولا، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ اسرائیلی فوج کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہوتی ہے اور تم کیوں مجھے اس سے روکنا چاہتی ہو؟ تم بھی عیاشی کرو گی، زندگی بھر خوش رہو گی۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ ایک فوجی کو کیا کیا ملتا ہے، اور ہم نے تو کون سا جنگ میں آ کر لڑنا ہوتا ہے۔ میں کسی ایسے شعبے میں جاؤں گا جہاں پر میں محفوظ رہوں، تم بھی میرے ساتھ زندگی کی رنگینیوں کو انجوائے کر سکو۔ زیان کی باتیں میرے ذہن سے ٹکراتی تو تھیں، مگر میرا ایمان بولتا تھا، میرا ضمیر مجھے ایسا کرنے سے منع کرتا تھا۔ مگر زیان کی باتوں میں ایک جادو تھا۔ زیان ہر بار یہی کہتا کہ تم دنیا کی سیر کرو گی، ایسی ایسی جگہوں پر لے کر جاؤں گا کہ تم اس گندی زمین کو بھول جاؤ گی۔ میں نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا، مگر جب یہ بات زیان کے اماں ابا اور میرے ماں باپ کو پتہ چلی تو سب لوگ غصے سے بپھر گئے۔ سب نے کہا کہ زیان اسرائیلی فوج میں کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ ہم الگ الگ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والی فوج کا حصہ بنے۔ مگر زیان سب کو پسماندہ کہتا تھا، اس کے سر پر ایک ہی جنون سوار تھا کہ وہ ایک انگریزی فوج کا حصہ بنے، جو کہ بہت پیشہ ورانہ اور بہادر ہوتی ہے۔ میں اسی فوج میں جاؤں گا، اس کا حصہ بنوں گا اور ترقی کی نئی راہوں پر اپنی نسلوں کو بھی گامزن کروں گا۔ اس بات کا پتہ جب میرے ابا جان کو پتہ چلا تو وہ بھی غصے ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے، دوبارہ زیان سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم اس بارے میں سوچ رہی ہو تو اسے اپنے دماغ سے نکال دو۔ دراصل غیر ارادی طور پر ابا اور تایا اس بات پر متفق تھے کہ وہ ہم دونوں کی شادی کریں گے، مگر جیسے ہی ابا کو زیان کے ارادوں کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ابھی تایا نے یہ بات کی بھی نہیں تھی، ظاہر ہے دونوں خاندان ہی اس بات سے بہت ناراض تھے۔ زیان نے مجھے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہا کہ جب کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو کم از کم تم میرا ساتھ دو، اگر تم میرا ساتھ دو گی تو ہم اس گندی زمین سے نکل کر دنیا کی حسین ترین راہوں پر چلیں گے، بڑے بڑے محلات میں رہیں گے۔ اس زمین پر سوائے لڑائی جھگڑے کے اور سوائے بدبو کے رکھا ہی کیا ہے؟ زیان کی باتیں مجھے اس وقت بہت ٹھیک لگتی تھیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی اس پردے والی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں باقی لڑکیوں کی طرح بال نہیں کھول سکتی، میک اپ کر کے باہر نہیں جا سکتی، ڈانس پارٹیز میں نہیں حصہ لے سکتی۔ مجھے بھی وہی سب چاہیے جو تمہیں چاہیے۔ زیان میری باتیں سن کر خوش ہوتا اور کہتا کہ بس مجھے تم جیسی لڑکی کی تلاش تھی، جو روایتوں کے پنجرے سے نکل کر میرے ساتھ آزاد فضا میں اڑ سکے۔ میں اور زیان خوش بھی تھے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے بعد میں ہمارے دلوں کو بھی دہلا دیا۔ زیان رات کے 12 بجے میرے گھر آیا تھا۔ اس دن ہمیں گھر سے نکلنا تھا کیونکہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کرنا چاہتے تھے۔ میرے پاس میرا پاسپورٹ، میرا شناختی کارڈ، ہر چیز تھی، اب بس مجھے اپنے گھر سے نکلنا تھا۔ ابا بھی میری شخصیت سے سمجھ چکے تھے کہ میں اب ان کی باتوں سے مزید متاثر نہیں ہوتی۔ وہ جب بھی مجھے اپنے ہیروز یا اپنے شہیدوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے، میں پریشان ہو جاتی تھی اور ان کی بات نہیں سنتی تھی۔ اب تو میں نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا مجھے کہتے تو تھے مگر وہ سختی نہیں کرتے تھے۔ پھر اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ زیان مجھے رات کے 12 بجے لینے آیا، تب ابا بھی جاگ گئے تھے۔ وہ گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں اپنا سامان پیک کیے دروازے سے باہر نکلی تو ابا نے پیچھے سے مجھے آواز دی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ میں ابا کی آواز سن کر بھی جیسے بہری بن گئی تھی۔ میں نے یوں ظاہر کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، مگر پھر ابا نے ایسی بات کہی کہ زیان کو غصہ آ گیا۔ ابا نے کہا، کہاں جا رہی ہو اس باغی شیطان کے ساتھ جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں؟ ابا بھی گھر سے باہر آ چکے تھے۔ زیان نے میرے بوڑھے باپ کی طرف حقارت سے دیکھا، ان کی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور بولا، بڈھے، میں دیکھ لوں گا کہ تم اس داڑھی سے کیا اکھاڑ لیتے ہو۔ تمہاری زندگی کیا ہوگی؟ تم یہیں سڑتے رہ جاؤ گے اور میں اور تمہاری بیٹی دنیا کی حسین جگہوں کی سیر کریں گے۔
ہمیں جنت زمین پر ہی مل جائے گی، تم جنت کی آس لگائے بیٹھے رہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ میں ابا کو یوں ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر زیان کی محبت کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے زیان کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل گئی۔ راستہ پورا ابا کی بے عزتی پر روتی رہی۔ زیان مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا رہا، میرا دل مگر زخمی تھا۔ خیر ہم لوگوں نے اپنے بھی آرمی جوائن کر لی۔ اس کے بعد میں اور زیان زندگی میں خوش تو رہنے لگے، مگر سکون کہیں کھو گیا تھا۔ میں رات کو جب بھی سوتی مجھے لگتا کہ ایک داڑھی والا آدمی ہمارے کمرے میں گھوم رہا ہے۔ پھر جب مجھے بچے کی خوشخبری ملی تو روز رات کو مجھے خواب میں بندر آتا تھا۔ وہ بندر عجیب و غریب شکل کا ہوتا، میں دیکھتی وہ میری گود میں کھیل رہا ہے۔ میں یہ بات زیان کو بتاتی تو وہ کہتا کہ انسانوں کی نسل کا آغاز بندر سے ہی ہوا تھا، جبکہ میرا خیال مختلف تھا۔ اب مجھے بھی زیان کی باتیں بری لگنے لگی تھی، مگر میں تو اپنا گھر چھوڑ آئی تھی۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان مانتی تھی، جبکہ زیان کہتا تھا کہ انسان کی نسل کی شروعات ایک بندر سے ہوئی ہے۔ بہرحال میں پریشان بھی رہتی تھی، لیکن زیان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب ہماری بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ خیال میرے ذہن میں مزید پکا ہوتا گیا، اور آپ نے دیکھا میرے بچے کے چہرے پر داڑھی جتنے سفید بال ہیں جو کہ لمبے بھی ہیں، ابا جتنی داڑھی اب میرے بچے کے منہ پر آ گئی ہے، منہ پر ہی نہیں سارے جسم پر بھی۔ زیان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ زیان نے میرے بوڑھے باپ کی بے عزتی کی تھی، اس نے میرے باپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی تھی، اور دیکھ لو اللہ نے ہمیں کیا سزا دے دی۔ وہ لڑکی زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور میں ان دونوں کا منہ تک رہی تھی۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا، دنیا کی ہر سہولت ان کے پاس تھی۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی سہولت ایسی نہ تھی جس کے لیے یہ لوگ ترستے ہوں، مگر اللہ نے جو سزا دے دی، جو حد اللہ نے مقرر کر دی، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ زیان اور سائمہ کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچے کو چیک اپ کیا گیا، مگر اس کا علاج ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ بہت ہی انوکھا کیس تھا۔ آج سے پہلے کسی بچے کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی۔ پھر بچے کی عجیب و غریب شکل نے بھی انہیں ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی اس بچے کا علاج کرنے کی حامی نہیں بھر رہا تھا۔ پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر میری زندگی بدل گئی، کیونکہ داڑھی اور عبایا سے نفرت میرے بھی خون میں شامل تھی۔ اس دن جب میں نے یہ عذاب دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ اب نہ صرف خود اس صحیح راہ پر چلوں گی بلکہ دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کروں گی۔ بس یہی بات ہے کہ شازیہ بدل گئی۔ ڈاکٹر شازیہ اب حافظہ شازیہ بن گئی ہے۔ شازیہ کی بات سن کر میرے دل پر بھی گہرا اثر ہوا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ سے میں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گی، چاہے اس میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔